بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المنصرف ما فیہ علتان من تسع او واحدۃ منها تقوم مقامہما۔ غیر منصرف وہ اسم معرب ہے، غیر منصرف وہ اسم معرب ہے جس میں دو علت ہوں 9 علتوں میں سے، یا ایک علت ہو 9 علتوں میں سے جو ان 2 علتوں کے قائم مقام ہو۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ غیر منصرف کو بیان کر رہے ہیں۔ ما قبل کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم معرب اور اسم مبنی۔ اسم مبنی کا بیان آگے آئے گا۔ اس کے بعد پھر یہاں اسم کی 2 قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ یہ اسم معرب ہی کی دوسری 2 قسم ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ اعتراض یہ ہے کہ منصرف اصل ہے اور غیر منصرف خلاف اصل ہے، تو قاعدے کے مطابق اصل کو پہلے بیان کرنا چاہیے، لیکن مصنف نے اصل کو پہلے بیان نہیں کیا بلکہ پہلے غیر منصرف کو جو کہ غیر اصل ہے اس کو بیان کیا۔ ایسا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غیر منصرف قلیل ہے اور منصرف کثیر ہے، اور مصنف کا یہ مزاج ہے کہ وہ قلیل کو کثیر پر مقدم کرتے ہیں، قلیل کو کثیر پر مقدم کرتے ہیں، جیسا کہ اوپر التقدیر فیما تعذر کے اندر کیا تھا۔ اعراب تقدیری قلیل ہے اور اعراب لفظی کثیر ہے، مصنف نے قلیل کو کثیر پر مقدم کیا ہے۔ اسی ضابطے کے تحت یہاں بھی مصنف نے قلیل کو کثیر پر مقدم کر دیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ غیر منصرف کی تعریف وجودی ہے اور منصرف کی تعریف عدمی ہے، اور وجودی اشرف ہوتی ہے عدمی کے مقابلے میں، اسی لیے اشرف کو پہلے لے کر آئے اور غیر اشرف کو بعد میں بیان کریں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ غیر منصرف کی تعریف وجودی کیسے ہے؟ وجود کے معنی پایا جانا۔ غیر منصرف بننے کے لیے 2 سبب کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ غیر منصرف کیا ہے؟ وجودی۔ اور منصرف کیا ہے؟ عدمی، جس کے اندر 2 سبب نہ پایا جائے۔ عدم کے معنی نہ ہونا، یعنی اس کے اندر 2 سبب نہیں پائے جاتے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدمی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد ما سے مراد ہے اسم معرب۔ دیکھو ما کے نیچے بھی مصنف نے لکھ دیا ہے ای اسم معرب، تاکہ کسی کو کسی طرح کا کوئی خدشہ اور کنفیوژن نہ ہو۔ ما سے مراد کیا ہے؟ اسم معرب۔ لہذا لفظ ما کی وجہ سے حضرت فعل نکل گیا، کیونکہ وہ اسم نہیں ہے، فعل ہے۔ ایسے ہی لفظ ما کی وجہ سے حضاری نکل گیا،
کیونکہ ہزاری قطامی غلابی کی وزن پر ہے جو کہ اس میں مبنی ہے، نزالی کے وزن پر، جیسا کہ پیچھے آپ نے 7 قسمیں پڑھی ہیں علت مؤثرہ کی. علت مؤثرہ کی 7 قسمیں جو پیچھے پڑھی ہیں انہی میں سے ایک نزالی بھی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو بقرعید کی چھٹی گزر گئی اس لیے تم لوگ سب بھول گئے. آگے ہے ما فیہ علتانی، جس میں 2 علت ہوں 9 علتوں میں سے، یا 1 علت ہوں 9 علتوں میں سے، جو ان 2 کے قائم مقام ہو، اور وہی شعر، اور وہ شعر کا مجموعہ ہے. عدل و وصف، یعنی اسباب 9 کو مصنف نے اشعار کے انداز میں بیان کیا. سمجھ میں آئی بات؟ شعر یہ ہے عدل و وصف و تانیث و معرفت و عجمت ثم جمع ثم ترکیب. دوسرا مصرع ہو گیا والنون زائدۃ من قبلها الف، یہ تیسرا مصرع ہوا. ووزن الفعل وهذا القول تقریب، یہ چوتھا مصرع ہو گیا. تو اسباب 9 ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف و نون زائدتان. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جو ہیں مصنف نے کہا والنون زائدتن، اور اسی کے اوپر 2 پیش بھی ہے زائدتن، اسی کے اوپر لکھ دیا ہے معن. یہ لکھا تو اس کا مطلب اس کا کچھ نہ کچھ مطلب ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر 4 ترکیبیں ہیں. کتنی ترکیبیں ہیں؟ 4 ترکیب. اس کے اندر 4 ترکیبیں ہیں. 4 ترکیبوں میں سے 3 ترکیبوں کے اندر نون کا زائد ہونا سمجھ میں آئے گا، جیسا کہ ابھی ہم بتائیں گے. اور چوتھی ترکیب کے اندر الف کا زائد ہونا سمجھ میں آئے گا، حالانکہ الف و نون زائدتان میں دونوں زائد ہیں، الف بھی زائد ہے اور نون بھی زائد ہے. تو ترکیب کے اندر دونوں کا زائد ہونا سمجھ میں آنا چاہیے. تو وہ ابھی ہم بتائیں گے. پہلے ترکیب دیکھو. النون، پہلی ترکیب، النون موصوف اور زائدتن صفت اول، من قبلها خبر مقدم، الف مبتدا مؤخر. خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ ہو کر صفت ثانی. کس کی صفت ثانی؟ نون کی. موصوف اپنے دونوں صفتوں سے مل کر تمنع فعل محذوف کا فاعل ہے. اس کا تمنع فعل محذوف کا فاعل ہے. اس وقت ترجمہ ہوگا چونکہ موصوف صفت ہے تو نون زائدہ. دیکھو زائد کا تعلق کس کے ساتھ ہوا؟ نون کے ساتھ. پتہ چلا کہ نون زائد ہے. نون زائدہ جس سے پہلے الف ہے، الف کا زائد ہونا ترجمے سے سمجھ میں نہیں آیا. زائد ہونا کون سمجھ میں آیا؟ نون. کیونکہ ترجمہ ہم نے کیا نون زائدہ جس سے پہلے الف ہے. الف کے بارے میں، زائد ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہا. دوسری ترکیب النون ذو الحال زائدتن حال، اور من قبلها کائنتن کی خبر. کائنتن فعل ناقص یہاں پر نکلے گا. کائنتن
من قبلہا الفو، یہ اصل عبارت ہوگی. تو من قبلہا یہ کائنتاً کی خبر ہے اور الفو اس کا اسم ہے. کائنتاً اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر اب یہ حال مترادفہ ہے یا پھر حال متداخلہ ہے. حال مترادفہ کس کو کہتے ہیں؟ حال مترادفہ کہتے ہیں کہ ایک ذوالحال کے کئی حال ہوں. ایک ذوالحال کے کئی حال ہوں. تو نون ذوالحال ہے، زائدتاً حال اول ہے، کائنتاً من قبلہا الفو یہ حال ثانی ہے. تو اس کو کہیں گے من قبلہا الفو. دوسرے والے حال کو کیا کہیں گے؟ حال مترادفہ. کیا کہیں گے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ حال متداخلہ ہو. حال متداخلہ کہتے ہیں کہ ایک ذوالحال سے کوئی حال ہو اور اس حال سے پھر کوئی حال ہو. ایک ذوالحال سے کوئی حال ہو پھر اس حال سے کوئی حال ہو. تو گویا کہ حال کا دخول ہو گیا حال کے اندر، اس لیے ہو گیا حال متداخلہ. کیا ہو گیا؟ اب وہ کیسے ہوگا؟ کائنتاً من قبلہا الفو کو حال مانا جائے زائدتاً کی ضمیر سے، اور زائدتاً پہلے سے کیا ہے؟ حال ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس صورت میں ترجمہ کیا ہوگا؟ نون حال یہ کہ وہ زائد ہے. وہ کون؟ نون. نون کا زائد ہونا معلوم ہوا. اور آگے ترجمہ ہوگا حال یہ کہ اس سے پہلے الف ہے. الف کے بارے میں زائد ہونا سمجھ میں نہیں آیا. ترجمے میں زائد کا تعلق کس سے ہوا؟ نون سے. اس ترکیب کے اندر بھی نون کا زائد ہونا سمجھ میں آیا، لیکن زائد دونوں ہیں، الف بھی ہے اور نون بھی ہے، وہ بعد میں بتائیں گے. تیسری ترکیب دیکھو، النون ذوالحال زائدتاً حال اور من قبلہا خبر مقدم. اب یہاں کائنتاً نہ نکالو، صرف کائنتاً کو ختم کر دو. من قبلہا کو خبر مقدم اور الفو کو مبتدا مؤخر مانو. اس کو جملہ اسمیہ بناؤ، جملہ فعلیہ نہیں. کائنتاً نکال کر کے ہم نے کیا بنا دیا تھا؟ فعلیہ. فعلیہ نہ بناؤ، بس اس کو جملہ اسمیہ بنا دو. پھر اس کی وہی شکل ہوگی حال مترادفہ یا حال متداخلہ. اس صورت میں بھی ترجمہ وہی ہوگا. نون حال یہ کہ وہ زائد ہے. کون زائد ہے؟ نون زائد ہے. حال یہ کہ اس سے پہلے الف ہے. اب وہ الف زائد ہے یا کیا ہے ترجمے سے پتہ نہیں چلا. حال یہ کہ اس سے پہلے الف ہے. یہ کون سی ترکیب ہو گئی؟ تیسری ترکیب. چوتھی ترکیب دیکھو، چوتھی ترکیب سب سے زیادہ صحیح ہے، اصح ہے. النون ذوالحال زائدتاً صیغہ صفت. زائدتاً صیغہ صفت. من قبلہا یہ زائدتاً کے متعلق اور الفو زائدتاً کا فاعل. سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ زائدتاً اپنے اسم و خبر سے، اپنے اسم سے اور اپنے متعلق سے، اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر یہ جملہ ہو کر اب یہ حال بنا. سمجھ میں آئی بات؟ اس صورت میں ترجمہ ہوگا نون حال یہ کہ اس سے پہلے الف زائد ہے. نون حال یہ کہ اس سے پہلے الف زائد ہے. تو یہاں زائد ہونا کون سمجھ میں آ رہا ہے؟ الف. یہ چوتھی ترکیب سب سے صحیح ہے کیونکہ اس میں الف کا زائد ہونا سمجھ میں آ رہا ہے، ساتھ ساتھ ضمن میں نون کا بھی زائد ہونا سمجھ میں آ رہا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے عرب کا ایک قول سمجھو. کیا سمجھو؟
اہل عرب کا ایک قول، اہل عرب بولتے ہیں جاءنی زید راکبا من قبلہ اخوہ، جاءنی زید راکبا، کیا ترجمہ؟ میرے پاس زید آیا سوار ہو کر، من قبلہ اخوہ، اس سے پہلے اس کا بھائی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں آنے کا تعلق زید سے بھی ہے اور آنے کا تعلق اس کے بھائی سے بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک کا آنا پہلے سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی زید کے بھائی کا آنا پہلے سمجھ میں آ رہا ہے، اور زید کا آنا بعد میں سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ ترجمے سے ظاہر ہے کہ میرے پاس زید آیا سوار ہو کر، حال یہ کہ اس سے پہلے اس کا بھائی، یعنی اس کا بھائی پہلے آیا اور زید بعد میں آیا۔ تو جیسے یہاں پر زید کا بھائی پہلے آیا اور زید کا آنا بعد میں سمجھ میں آیا، ایسے ہی اس جملے کے اندر بھی ہے النون زائدۃ من قبلها الف، کہ نون حال یہ کہ اس سے پہلے الف زائد ہے۔ یہاں الف کا زائد ہونا پہلے سمجھ میں آ رہا ہے اور نون کا زائد ہونا بعد میں سمجھ میں آ رہا ہے، یہاں دونوں ہے، الف کا زائد ہونا بھی سمجھ میں آیا اور نون کا زائد ہونا بھی سمجھ میں آیا۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ ایک کا زائد ہونا پہلے سمجھ میں آیا یعنی الف کا، اور نون کا زائد ہونا بعد میں سمجھ میں آیا۔ جیسے عرب کے اس قول کے اندر زید کا آنا بعد میں سمجھ میں آ رہا ہے اور اس کے بھائی کا آنا پہلے سمجھ میں آ رہا ہے، اسی قول کو سمجھتے ہوئے یہاں یہ بات سمجھی جا رہی ہے کہ یہاں دونوں زائد ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب جب دونوں زائد ہے تو بات ٹھیک ہو گئی، کیونکہ الف و نون زائدتان کے اندر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ زائد ہی ہوتے ہیں۔ ووزن الفعل ھذا القول تقریب، ھذا القول مبتدا اور تقریب خبر۔ تقریب مصدر ہے اور مصدر کا حمل ذات پر درست نہیں، مصدر کا حمل ذات پر درست نہیں ہے، تو پھر کیسے کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقریب کو مقرب کے معنی میں لیا جائے۔ کس کے معنی میں؟ مقرب کے معنی میں۔ اس صورت میں جب تقریب کو مقرب کے معنی میں لیا جائے گا تو 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ کتنے فائدے؟ 3 فائدے۔ نمبر 1، مقرب الی الحفظ، مقرب الی الحفظ یعنی یہ یاد کرنے کے زیادہ قریب ہے۔ کون؟ اسباب تسعہ۔ کیوں یاد کرنے کے زیادہ قریب ہے؟ اس لیے کہ مصنف نے اسباب تسعہ کو اشعار کے انداز میں بیان کیا، اور شعر کا یاد کرنا، نظم کا یاد کرنا نثر کے مقابلے میں آسان ہے۔ نظم کا یاد کر لینا نثر کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ مقرب الی الحفظ ہے، یعنی یاد کرنے کے زیادہ قریب ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مقرب سے مراد مقرب الی الصواب ہے۔ صواب کے معنی درستگی، وہ سا سے نہیں صاد سے، صواب کے معنی درستگی، یعنی یہ قول اسباب تسعہ کا نو ہونا، اسباب تسعہ کا نو ہونا یہ درستگی کے زیادہ قریب ہے۔ اس کے علاوہ 2 قول اور ہیں جو افراط و تفرید کے شکار ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ اسباب تسعہ 2 ہیں،
بعض لوگوں نے کیا کہا؟ اسباب اتصال دو ہی ہیں. اگر اسباب اتصال دو ہی ہوتے تو تم بہت خوشی مناتے، کیونکہ 9 کا بوجھ اٹھانا بڑا مشکل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اسباب اتصال دو کون ہیں؟ حکایت اور ترکیب. کیا؟ ترکیب. وہی ترکیب یعنی دو کلموں کو ملا کر ایک کر دینا، جیسے مادی کرب، تو وہی ترکیب اور حکایت. حکایت کا مطلب ہے کہ فعل کو اسم کی طرف منتقل کر دینا. جس طریقے سے فعل ہونے کی حالت میں اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی تھی، ایسے ہی اسم کی طرف منتقل ہونے کے بعد اس پر کسرہ اور تنوین نہ آئے، اس کو کہتے ہیں حکایت. حکایت کا مطلب ہے فعل سے اسم کی طرف منتقل کر دینا. یعنی جس طرح سے فعل ہونے کی حالت میں اس پر کسرہ نہیں آتا تھا، تنوین نہیں آتی تھی، ایسے ہی اسم کی طرف منتقل ہونے کے بعد بھی یہ چیز نہ آئے، اس کو کہتے ہیں حکایت. بعض لوگوں نے کہا 9، وہ 9 تو کتاب ہی کے اندر ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اسباب تسعہ 11 ہیں. کتنے ہیں؟ 11. تو 9 تو وہی ہیں جو کتاب میں ہیں، 2 کا انہوں نے اضافہ کیا. 2 کیا ہے؟ نمبر 1 تنکیر کے بعد وصف اصلی کا اعتبار. تنکیر کے بعد یعنی کسی چیز کو نکیرہ بنانے کے بعد اس کے اندر وصف اصلی کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بحث بھی آگے آئے گی. اسباب تسعہ جہاں پر ختم ہوگا، اسباب تسعہ کا بیان جہاں پورا ہوگا، وہیں پر اس کا بیان آگے آئے گا. تنکیر کے بعد وصف اصلی کا اعتبار کرنا. آئی بات سمجھ میں؟ اور دوسری چیز ہے تانیث کے ساتھ مشابہت، جیسے ارطا. جیسے ارطا، الف را طا یا، اس کے اوپر کھڑا زبر کیا ہے؟ ارطا. ارطا یہ کس کے وزن پر ہے؟ حمرا، حبلہ کے وزن پر. جیسے حبلہ اسی کے وزن پر کیا ہے؟ ارطا. سمجھ میں آئی بات؟ 9 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 11. تو مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ھذا القول مقرب الی الصواب، یہ جو 9 والا قول ہے یہ درستگی کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ 2 جن لوگوں نے کہا کہ اسباب تسعہ 2 ہیں وہ تفریط کے شکار ہیں، اور جن لوگوں نے کہا کہ اسباب تسعہ 11 ہیں وہ افراد کے شکار ہیں. اور مصنف کا جو قول ہے وہ متوسط ہے. سمجھ میں آئی بات؟ معتدل ہے اور درستگی کے زیادہ قریب ہے. تیسرا فائدہ اس کے اندر ہے تقریب. اس کے آخر میں یائے نسبتی ہے، ای تقریبی یعنی مجازی. تقریبی ای مجازی. مطلب یہ ہے ھذا القول تقریبی ای لا تحقیقی، جیسا کہ شرح جامی نے کہا کہ یہ قول تحقیقی نہیں ہے، یعنی ان میں سے ہر ایک کو سبب کہنا حقیقتاً نہیں ہے بلکہ مجازن ہے. اسباب تسعہ میں سے ہر ایک کو سبب کہنا یہ حقیقتاً نہیں بلکہ مجازن ہے. کیوں؟ کیونکہ در حقیقت 2 اسباب مل کر سبب بنتا ہے. 2 اسباب جب آپس میں ملیں گے تب غیر منصرف کا کیا ہوگا؟ سبب بنے گا. صرف ایک سبب غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتا. تو ان 9 میں سے ہر ایک کو سبب قرار دینا یہ بطور مجاز کے ہے. کس طرح سے ہے؟ بطور مجاز. اس لیے تقریب کے آخر میں یا ہے تقریبی، اور معنی میں ہے تقریبی ای لا تحقیقی. جب تحقیقی نہیں ہے تو پھر مجازی ہے. اس لیے تقریبی معناہ مجازی. یہ کس معنی میں؟ مجازی کے معنی میں.
آئی بات سمجھ میں؟ اب مصنف نے ہر ایک کی مثال بیان کی ہے۔ عمر یہ عدل کی مثال ہے، احمر یہ وصف کی مثال ہے، طلحہ یہ تانیث لفظی کی مثال ہے، زینب یہ تانیث معنوی کی مثال ہے۔ تانیث کی دو قسمیں ہیں، تانیث لفظی، تانیث معنوی، اس کا بیان تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا۔ ابراہیم یہ اجماع کی مثال ہے، اور مساجد یہ جمع منتہی الجموع کی مثال ہے۔ معدی کرب یہ ترکیب کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے عمران یہ الف و نون زائدتان کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے احمد یہ وزن فعل کی مثال ہے۔ یہ اسباب تسعہ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کی فرع ہے۔ اسباب تسعہ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کی فرع ہے، یہ اصل نہیں ہے، اصل کوئی اور ہے۔ جیسے عدل یہ معدول کی فرع ہے۔ عدل کس کی فرع ہے؟ معدول کی فرع ہے۔ ایسے ہی وصف یہ موصوف کی فرع ہے۔ کس کی؟ موصوف کی۔ اسی طرح تانیث یہ تذکیر کی فرع ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح معرفہ یہ نکرہ کی فرع ہے۔ کس کی؟ نکرہ کی۔ اسی طریقے سے عجمہ یہ عربی کی فرع ہے، عجمی عربی کی فرع ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے جمع اور ترکیب یہ دونوں کے دونوں مفرد کی فرع ہے۔ مفرد ہی کی جمع ہوتی ہے نا، سمجھ میں آئی بات؟ اور مفرد ہی کا مرکب ہوتا ہے۔ مرکب کس کا ہوتا ہے؟ مفرد کے بعد مرکب ہوگا۔ اسی طریقے سے الف و نون زائدتان یہ تانیث کے دو الف کی فرع ہے۔ تانیث کے دو الف کون ہیں؟ الف مقصورہ اور الف ممدودہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو الف و نون زائدتان یہ الف مقصورہ اور الف ممدودہ کی فرع ہے۔ اسی طریقے سے وزن فعل یہ فرع ہے اسم فعل کی، وزن اسم کی۔ کس کی؟ وزن اسم کی۔ وزن فعل وزن اسم کی فرع ہے۔ اسباب تسعہ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کی فرع ہے۔